ادیبہ نے ذیشان کو چادر واپس لوٹا دی۔ بلوچستان وہ بدقسمت خطہ ہے جہاں گھروں، تعلیمی اداروں اور بازاروں سے بلوچ نوجوانوں کو ماورِ عدالت اٹھا کر لاپتہ کرنا اور پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دینا ایک معمول بن چکا ہے۔ بلوچ نسل کشی ہر طریقے سے کی جا رہی ہے۔ کسی کو سرکاری سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈز قتل کر رہے ہیں تو کسی کو براہ راست سرکاری گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ کوئی روڈ حادثے کا شکار بنایا جا رہا ہے تو کوئی کینسر کی آڑ میں مارا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں حادثہ لگتا ہے دراصل حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک منصوبہ بندی جس کے تحت بلوچ کو دانستہ طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ سرکاری گولیوں نے ہزاروں بلوچ ماؤں کے چراغ بجھائے ہیں، ہزاروں بچوں کو یتیم کیا ہے اور سینکڑوں بہنوں سے بھائیوں کا سہارا چھینا ہے۔ انہی بہنوں میں ادیبہ اور زویا بھی شامل ہیں، جو پچھلے 10 سالوں سے اپنے والد ظہیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہی تھیں۔ ادیبہ نے کوئی در نہیں چھوڑا جہاں اپنے والد کی بازیابی کے لیے دستک نہ دی ہو، اور اس جدوجہد میں اس کا واحد سہارا اس کا بھائی ذیشان ظہیر تھا، جو ہمیشہ اپنے والد کی رہائی کے لیے سڑکوں پر نکلتا تھا۔ کچھ دن پہلے ظہیر بلوچ کی گمشدگی کو 10 سال مکمل ہوئے تھے، تو ذیشان نے اپنی بہن ادیبہ کو بلوچی چادر اوڑھائی تھی۔ لیکن 2 دن پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ ظہیر بلوچ کے بیٹے ذیشان کو بھی جبری طور پر لاپتہ کرنے کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش پھینک دی گئی ہے۔ وہ ذیشان جو باپ کے بعد ادیبہ اور زویا کا واحد سہارا تھا۔ جب ظہیر بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا تو زویا محض 40 دن کی تھی۔ اسے کبھی معلوم نہ ہوا کہ باپ کی محبت اور شفقت کیا ہوتی ہے۔ ذیشان ہی اس کے لیے اس کا سایہ تھا، جو آج 10 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ جس نے زویا کو چھلنا سکھایا، آج زویا نے اسی ہاتھ کو دفنایا، اور ادیبہ نے وہی چادر ذیشان کو واپس لوٹا دی جو ذیشان نے چند دن پہلے اسے اڑائی تھی۔ قبرستان کے وہ مناظر ناقابل برداشت تھے جب ادیبہ اور زویا ذیشان کے سرہانے بیٹھ کر آہوازاری کر رہی تھیں۔ یہ کہانی نہیں، بلوچستان میں پچھلے 3 دہائیوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں اٹھاتے ہیں اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں ریاستی گولیوں سے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں کا یہی حال ہے، لیکن پنجگور جسے قبرستان کا دوسرا نام کہا جاتا ہے، وہاں ریاستی ڈیتھ اسکواڈز اسے مکمل طور پر قبرستان میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ان ڈیتھ اسکواڈز کے پاس سرکاری بندوقیں ہیں جن میں وہ گولیاں بھری گئی ہیں جن پہ لکھا ہے یہ گولی بلوچ کے نام کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گولیوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ جب بندوق میں یہ گولیاں ڈال دی جاتی ہے تو ان پر بلوچ کا نام ضرور لکھا ہوتا ہے۔ ریاست نے بلوچ کو بلوچ کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ان ڈیتھ اسکواڈز میں زیادہ تر لوگ بلوچ ہیں جو محض چند ہزار روپوں کے عوض اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ ان کو یہ ہمت اور طاقت ہم نے دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں یہ کون ہے۔ ہم نے ان کو واجہ کہہ کر اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ
آج ان کی بندوق کی گولی ہمارے سینوں پر لگتی ہے، اور پھر ہم 4 دن ماتم کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ جرأت نہیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ اگر ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ان پورے گھرانوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، انہیں ہر جگہ رسوا کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بندوقیں ہمارے نام کی گولیوں سے بھر دی گئی ہیں۔ یقین کریں اگر ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں تو ان کی طاقت خود بخود ختم ہو جائے گی۔